بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا اور صرف اس لیے کہ دنیا میں جا کے انسان اس کی توحید کا اقرار کرے اور دنیا میں انسان اپنے رب کو پہچانے۔ لیکن انسان کی بدبختی ہے کہ وہ اس دنیا میں آ کر اسے روگردانی کر جاتا ہے اور کس قدر اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اس کے پاس واپسی کو کوئی گنجائش رہتی نہیں۔ انسان گناہوں میں اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ اسے اپنی آخرت بھول جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن اسے موت آ گھیرتی ہے۔ پھر وہ اس دنیا میں فانی سے کوچ کر جاتا ہے اور ایک دن آنے والا ہے جب ایک بہت بڑا میدان سجے گا جس میں تمام نیکوکار اور گناہگار ایک میدان میں جمع ہوں گے، جہاں ہر انسان نفسا نفسی کی عالم میں ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ وہاں اگر کسی کی کوئی چیز کام آئے گی تو اس کی نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی رحمت اس کے کام آئے گی۔ جس کو خدا کی رحمت مل گئی وہ جنت میں جگہ پا لے گا، اور جس پر اس کا غضب بھاری ہوا جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گی، پھر کوئی اسے اس سے نکال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت یہ خواہش کرتا ہے کہ میرا بندہ نیک کام کرے اور میری جنت کا حقدار بن جائے۔ حتیٰ کہ قیامت والے دن بھی خدا تعالیٰ انسان کی ایک ایک ذرے کی نیکی کو بھی سنبھال کر رکھے ہوئے ہوگا، اور اس کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کا ایک ایک ذرہ بھی اس کے گناہوں کے اوپر میں بھاری کر دوں اور وہ جنت میں چلا جائے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندے سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ وہ ذرے ذرے کو بھی تمام برائیوں کے اوپر بھاری کر کے اس کو جنت میں لے جائے گا۔ آج ایسی ایک حدیث آپ کو سناؤں گا جس میں ایک ایسا شخص جو بالکل جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوگا، لیکن اللہ پاک اس کو کس طریقے سے جنت میں داخل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ایک خوبصورت منظر بیان کرتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درجے کے اعتبار سے سب سے کم درجے والا جنتی وہ آدمی ہوگا جس کا چہرہ اللہ تعالیٰ آگ سے ہٹا کر جنت کی طرف موڑ دیں گے۔ کیسا خوش نصیب وہ شخص ہے جسے اللہ نے آگ سے بچا لیا، اور اس کے لیے ایک سایہ دار درخت اگا دیں گے۔ وہ کہے گا، ہے میرا رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ اس کے سائے کے نیچے بیٹھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ممکن ہے اگر میں ایسا کر دوں تو تم اس کے علاوہ کوئی اور سوال کرو۔ وہ کہے گا، نہیں۔ اب دیکھیں، چونکہ اللہ پاک انسان کے رگ رگ سے واقف ہے، اس نے انسان کو بنایا ہے، اسے معلوم ہے کہ انسان کے اندر کس قدر خواہشات ہوتی ہیں۔ اس کو ایک چیز مل جائے تو وہ دوسرے کی طلب کرتا ہے۔ یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ جب اللہ پاک اسے درخت کے سائے کے نیچے کر دیں گے تو جب دوبارہ اسے سوال ہوگا تو وہ کہے گا، تیری عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا۔ پھر اس کے لیے ایک سایہ دار پھلدار درخت بنا دیا جائے گا۔
وہ کہے گا ہے میرا رب مجھے اس کے قریب کر دے۔ اب پھر اس کے ذہن میں ایک لالچ آ گئی کہ میں اس درخت کے قریب ہو جاؤں، میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پھل کھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ممکن ہے میں تمہیں یہ درخت دوں تو تم اس کے علاوہ کوئی اور سوال کرو گے، اور اللہ پاک اسے پھر آزما رہے ہیں، چونکہ اللہ پاک اسے واقف ہے کہ یہ سوال کرتا رہے گا، لیکن خدا اپنے بندے سے محبت ہی اتنی کرتا ہے کہ وہ بار بار اسے چیز دے کر پھر کہتے ہیں شاید تم یہ چیز مانگ لو، شاید تم اس پہ قائم نہ رہو۔ اللہ پاک کو انسان کی نفس کا پتہ ہے۔ اللہ پاک اس سے فرمائیں گے کہ میں تمہیں یہ درخت دوں تو تم اس کے علاوہ کوئی اور سوال کرو گے؟ وہ کہے گا نہیں تیری عزت کی قسم۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس درخت کے قریب کر دے گا اور اس کے لیے ایک اور پھلدار سایہ دار اور پانی والا درخت بنا دیا جائے گا۔ وہ کہے گا ہے میرا رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے کہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں۔ اب دیکھیں اس کی خواہش مزید بڑھ گئی کہ درخت تو مل گیا، سایہ بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا، اور اس کا میں پھل بھی کھا رہا ہوں، تو اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے سائے میں بھی بیٹھ جاؤں، اس کا پھل کھاؤں اور پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گا ممکن ہے اگر میں ایسا کر دوں تو تم اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ کرو۔ اب خدا کو پتہ ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی آگے مطالبہ تو کرنا ہے، لالچی جو ٹھہرا۔ وہ کہے گا نہیں تیری عزت کی قسم میں تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے کہ میں تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے درخت کے قریب کر دے گا اور جنت کا دروازہ اس کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا وہ، سبحان اللہ۔ کہاں وہ جہنم سے پلٹ پلٹ کر جنت کے دروازے کے سامنے آ گیا، خدا سے مانگتا مانگتا یہاں تک پہنچ گیا۔ اب وہ کہے گا ہے میرا رب مجھے اس دروازے کے قریب کر دے۔ اب مزید اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ لالچ بڑھی، وہ اللہ سے کہے گا اللہ پاک مجھے اس دروازے کے قریب کر دے، میں جنت کے شیڈ کے نیچے بیٹھ جاؤں۔ اب وہ جنت جب اس کے سامنے ہوگی نا تو وہ اس جنت کو دیکھ کے اس قدر اس کے دل میں تڑپ اٹھے گی، وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے اس کا سایہ ہی مل جائے، میرے لیے یہی کافی ہے، اور اہل جنت کی طرف دیکھتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے اہل جنت کے قریب کر دے گا۔ وہ انہیں اور جنت میں موجود نعمتوں کو دیکھے گا تو کہے گا ہے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اب انسان ہے کہاں ٹھہر سکتا ہے کہ اتنے لوگ جنت میں مزے کر رہے ہیں، وہاں پہ خوب مزے سے پھل کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے رب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور آزادی سے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا وہاں پہ کر رہے ہیں، تو اس کے دل میں بھی یہ تڑپ اٹھتی ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اس میں داخل کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ اسے اس جنت میں داخل کر دے گا۔ جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو کہے گا کیا یہ میرے لیے ہے؟ یعنی اس کو یقین نہیں آئے گا کہ اللہ پاک نے مجھے جنت میں داخل کر دی ہے۔ اللہ عز و جل اس سے فرمائے گا تمنا کرو، وہ خواہش کا اظہار کرے گا۔ اب اللہ پاک اس کی ماننے پہ آ گیا، یہاں تک بھی اللہ نے اس کی مانی ہے، لیکن اب اللہ پاک اسے خود یہ چیزیں سامنے ظاہر کرے گا کہ مانگ تو کیا کیا مانگنا چاہتا ہے، میں تجھے دوں گا۔ اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے، وہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بار بار یاد کرواتا رہے گا کہ فلاں چیز مانگو، فلاں چیز مانگو، حتیٰ کہ جب اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہارے لیے ہیں اور 10 گنا مزید۔ اب انسان مانگ مانگ کے تھک جائے گا، اللہ بھی اسے یاد کروائے گا، لیکن اللہ پاک اسے اتنا نواز دیں گے کہ کہیں گے کہ یہ 10 گنا اس سے زیادہ تیرا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا اور حورین سے اس کی 2 بیویاں اس کے پاس بھیج دے گا۔ وہ دونوں اس سے کہیں گی
تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے تمہیں ہمارے لیے زندہ کیا اور ہمیں تمہارے لیے بنایا۔ وہ کہے گا کسی بھی شخص کو اتنا نہیں دیا گیا جتنا مجھے دیا گیا۔ وہ اللہ کی نعمتوں سے اس قدر متاثر ہو جائے گا کہ وہ یہی سمجھے گا کہ بس جو مجھے مل گیا کسی کو ملے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے کم تر عذاب والا وہ جہنمی ہوگا جسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور جوتوں کی حرارت سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ جہنم کا سب سے کم ترین عذاب ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کم ترین عذاب سے بھی بچائے اور اللہ پاک ہمیں بڑے سے بڑے عذاب سے بھی بچائے۔ اللہ پاک سے یہی دعا کرے اس ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگے کہ وہ ہمیں اپنے رحمتوں کے سائے تلے جنت میں داخل کر دے۔ اور اگر آج ہم اللہ کے ہاں جہنمی لکھے گئے ہیں تو اللہ پاک اسے قلم پھیر کر ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید حدیث کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام